I am a British girl brought up in England all my life. I embraced Islam, alhamdulillah, about 7 years ago now. Alhamdulillah, ya Rab. السلام علیکم. میں ایک برطانوی شہری ہوں جو یہیں یو کے میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑی ہوں. میری ساری زندگی یہیں پر ہی گزری ہے. میں نے 7 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور الحمدللہ 7 سال سے بطور مسلمان زندگی گزار رہی ہوں. میں ایک اسلامک فاؤنڈیشن الہدا میں ایک استاد کی خدمات سر انجام دے رہی ہوں، جس کے تحت میں یہاں ایسی بہنوں کی مدد کرتی ہوں جو کہ غیر مسلم ہیں اور اسلام قبول کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں. میں انہیں اس سلسلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہوں. میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے دنیا میں ایسی نیکیاں چھوڑ جاؤں جو کہ میرے بعد بھی دنیا میں صدقہ جاریہ رہیں انشاءاللہ. اسلام قبول کرنے سے پہلے میری زندگی اندھیروں اور گمراہیوں میں تھی، مگر اللہ ہمیں معاف کرے، یہ ایسی گمراہی اور اندھیرے ہوتے ہیں جن کی سمجھ ہمیں اسلام قبول کرنے سے پہلے نہیں ہوتی. اس لیے ہم اسلام قبول کرنے سے پہلے ان چیزوں کو فن، انجوائمنٹ اور زندگی کا اصل مزہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح میری زندگی بھی ایک عام برٹش لڑکی کی طرح ہی تھی، جس میں خود پسندی تھی، گلیمر اور فیشن کی دوڑ تھی. گھر، بنگلہ، گاڑی، بینک بیلنس اور کریڈٹ کارڈز کے حصول کو ہی کامیابی سمجھ لیا گیا تھا. بس میں نے یہی مادیت کی دوڑ اور خواہشات کے پیچھے اندھی دوڑ کو ہی زندگی سمجھ لیا تھا. جہاں تک بات کریں میرے مذہبی اعتقاد کی، تو میں ایک کیتھولک فیملی میں پیدا ہوئی اور کیتھولک اسکول میں تعلیم حاصل کی. اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا پر میرا ایمان تو شروع سے ہی تھا. بنیادی طور پر میرے دادا آئرلینڈ سے آ کر یہاں یو کے میں آباد ہوئے تھے اور میں ایک بہت بڑی آئرش کیتھولک فیملی کا حصہ تھی، جس فیملی میں مذہب کا بہت زیادہ رول تھا. ہم لوگ ہر سنڈے ریگولرلی چرچ جاتے تھے، مگر میں دل سے کوئی بہت زیادہ مذہبی نہیں تھی. اسی طرح ہمیں اسکول میں بھی مذہبی کلاس میں یہی پڑھایا گیا تھا کہ عیسائی اور یہودی ایک ہی خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کا ایمان ان کے اللہ پر ہوتا ہے. اس لیے میں بچپن سے ہی اس گمراہی کا شکار تھی کہ اسلام ابراہیمی مذاہب سے ہٹ کر کوئی الگ چیز ہے اور ان کا خدا بھی کوئی الگ ہی اللہ ہے. خیر، میں جب تھوڑی بڑی ہوئی تو مادی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگی. مذہب اور روحانیت میری زندگی میں کہیں پسے پردہ چلے گئے، جس کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ہی اپنی زندگی خالی خالی سی لگتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی کا کوئی ایک حصہ، کوئی ایک خانہ ہے جو کہ خالی ہے. وہ تو خیر مجھے بہت بعد میں جا کر پتہ چلا کہ وہ مذہب اور خدا سے کنیکشن کا خانہ تھا جو کہ خالی تھا. وہ تو مجھے اب پتہ ہے کہ روحانیت ہماری زندگی کو جذباتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے کس طرح مکمل اور مثبت بناتی ہے اور خدا سے تعلق کس طرح ہماری زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی اللہ یعنی گاڈ پر ایمان رکھتی تھی. میں فرشتوں پر، جنت جہنم پر، موت کے بعد والی زندگی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی سارے انبیاء پر پہلے سے ہی ایمان رکھتی تھی. تو پھر آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ 7 سال پہلے آخر ایسا کیا ہوا کہ میری زندگی بالکل بدل گئی اور مجھے اسلام اچھا لگنے لگا. سادہ لفظوں میں بولیں تو میں نے کیوں اسلام قبول کیا؟
ایکچولی یہ تبدیلی اس وقت آئی جب میں نے لندن کی ایک کافی بڑی فرم میں بطور HR ڈائریکٹر کے جوائن کیا، جس کمپنی کا مالک ایک مسلمان شخص تھا۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز کی تفصیل بتا دوں کہ اس کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے میرے اسلام کے بارے میں بہت ہی منفی اور بہت گمراہ کن خیالات تھے۔ میں کبھی لندن کی سڑکوں پر عبائے والی یا حجاب یا اسکارف والی کوئی لڑکی دیکھ لیتی تو میرے دل میں اس مذہب کے بارے میں نفرت والے خیالات آتے تھے۔ میں بھی اسی پروپیگنڈے کا شکار تھی جس پروپیگنڈے سے مغربی معاشرے کے 95% عوام متاثر تھے، کیونکہ ہمیں یہاں پر اسلام کے بارے میں بہت زیادہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ اب میں اسلام کے بارے میں اپنے پچھلے نظریات و خیالات پر شرمندہ ہوں۔ بہرحال جب میں نے اس نئی کمپنی میں جوائن کیا جہاں میرے نئے باس ایک بہت ہی باعمل نائس انسان تھے، وہ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے تھے اور جب بھی اپنے آفس کے کونے میں نماز پڑھنے لگتے تو اس سے پہلے وہ اذان پڑھتے۔ وہ بہت ہی ڈیسنٹ انسان تھے۔ سچی بات یہ کہ اس سے پہلے میں نے زندگی میں اتنا ڈیسنٹ انسان پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی گرم جوشی اور اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملتے تھے، اور میں جب ان کو کام کے دوران آفس میں نماز پڑھتے دیکھتی تو میں اکثر سوچتی کہ کوئی انسان خدا کے ساتھ اتنا زیادہ کمیٹڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بھی ضروری کام ہو، کتنی بھی اہم میٹنگ ہو، مگر وہ وقفہ کرتے اور کہتے کہ پہلے میں نماز پڑھوں گا۔ بس ان کی اسی کمٹمنٹ نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام کے بارے میں مزید تحقیق کروں کہ اسلام میں ایسا کیا ہے جو انسان کو اپنے خدا سے اتنا زیادہ کمیٹڈ بنا دیتا ہے۔ یہاں سے میری اسلام کے بارے میں کھوج شروع ہوئی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے اسلام کے بارے میں نظریات اس سے پہلے کافی برے تھے، مگر اپنے باس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنے برے مذہب کے ماننے والا اتنے اچھے کردار کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام اور اچھا اخلاق، یہ دونوں تو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ میری ملازمت کے شروع کے مہینے تو ایسے ہی گزرے کہ میں اپنے باس سے بہت زیادہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، مگر 7-8 مہینے بعد میں نے ان سے اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں پوچھنا شروع کیں۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران ہوتی تھی۔ مجھے عیسائی ہو کر عیسائیت کے بارے میں اتنی زیادہ گہرائی میں نالج نہیں تھی جتنی کہ ان کو میرے دھرم یعنی عیسائیت کے بارے میں پتہ تھا۔ وہ اکثر مجھے عیسائیت کے بارے میں ایسی حیران کن چیزیں بتاتے جنہیں میں بعد میں گھر جا کر کنفرم کرتی تو پتہ چلتا کہ وہ سب سچ ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی بائبل نہیں پڑھی تھی، اور میرے باس مجھے بائبل سے حوالے دیتے تھے۔ انہوں نے مجھے میرے ہی کیتھولک وشواس کے بارے میں وہ باتیں بتائیں جو مجھے پہلے نہیں پتہ تھیں۔ انہی دنوں میں یوٹیوب پر بھی عیسائیت کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی رہتی تھی، اور اپنے باس کی بتائی ہوئی باتیں کنفرم کرنے کے لیے میں یوٹیوب سے مدد لیتی تھی۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت تک میں نے اسلام کو پڑھنا نہیں شروع کیا تھا، میں صرف عیسائیت ہی کی ان چیزوں کو کنفرم کر رہی تھی جو مجھے میرے باس بتاتے تھے۔ تو اسی طرح میں بائبل کے بارے میں کچھ چیزوں کی تفصیل یوٹیوب پر سرچ کر رہی تھی کہ میرے سامنے بلال فلپس کی ایک ویڈیو آئی۔ او مائی گاڈ، یہ ایک زبردست انسان ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے اور اس پر رحمت نازل کرے۔ اس کے پاس نہ صرف معلومات کا ذخیرہ ہے بلکہ اس کا سمجھانے کا طریقہ اور چیزوں کو بیان کرنے کا انداز، ماشاء اللہ وہ ایک عظیم انسان ہے۔ اس کی پہلی ویڈیو جو میں نے دیکھی اس میں وہ ایک عیسائی پادری کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اور بلال فلپس کی وہ ویڈیو میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد میں بلال فلپس کی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز دیکھنے لگی۔
ان کی اکثر ویڈیوز ایسی ہوتی تھیں جن میں وہ کسی پادری کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہوتے اور سامنے عوام کا مجمع ہوتا جو کہ مختلف سوال پوچھتا اور پھر اس سوال پر پادری اور بلال فلپس دونوں اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز دیتے۔ میں نے ہمیشہ نوٹ کیا کہ بلال فلپس کا انداز نہایت مدلل اور ان کی بات ایسی لاجیکل ہوتی تھی کہ اس سے انکار کسی بھی صاحب عقل کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ بلال فلپس سے عیسائی، یہودی، ملحد اور ناستک ہر طرح کے لوگ سوال پوچھتے اور الحمدللہ ان کے پاس علم کا خزانہ ہے اور ہر کسی کے سوال کا وہ بہت ہی مدلل جواب دیتے ہیں اور ان کے جواب ہمیشہ مطمئن کر دینے والے ہوتے تھے جو کہ باقی سامنے والے کے ذہن میں کوئی ابہام باقی نہیں چھوڑتے۔ مگر ایسا بالکل نہیں تھا کہ میں نے بلال فلپس کی ویڈیو دیکھی اور فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ ہاں، البتہ میرے دماغ میں موجود بہت ساری کنفیوژن صاف ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے دماغ کی کنفیوژن بالکل ویسے ہی تھی جیسے آپ کوئی جگسا پزل کھیل رہے ہوں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا ٹکڑا کہاں فٹ کرنا ہے۔ مگر بلال فلپس کی ویڈیوز نے میری زندگی کی پزل سالو کرنا شروع کر دی تھی اور آہستہ آہستہ ہر ٹکڑا بالکل صحیح اپنی جگہ پر فٹ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسلام میں عورت کے مقام پر کچھ ریسرچ کی اور اس سلسلے میں نے جب امہات المومنین کی زندگی کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی۔ ماشاء اللہ، وہ کیسی زبردست خواتین تھیں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے 6 مہینے پہلے شراب پینا چھوڑ دی تھی۔ میں نے سگریٹ پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح میں نے اسلام کو لگ بھگ 6 مہینے مزید اسٹڈی کیا اور 6 مہینے بعد میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے چند ہفتے بہت ہی کنفیوژن میں گزرے۔ میرا دل کہتا کہ اسلام قبول کر لو، مگر شیطان مجھے بہکاتا کہ تم غلط سمت میں جا رہی ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مذہب بدلنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر الحمدللہ میرے اللہ کی رحمت غالب آئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ مگر اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب میرا پہلا رمضان آیا تو میں اس وقت امید سے تھی اور رمضان کے بعد میرے اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ مگر اس حالت میں ہونے کے باوجود میں نے کہا کہ میں روزے رکھوں گی اور میں نے چند ایک روزے رکھے بھی۔ وہ رمضان کی رحمتیں ماشاء اللہ، وہ ایک الگ ہی تجربہ، ایک الگ ہی سرور و کیف تھا۔ میرے بیٹے کی پیدائش کے چند مہینے بعد ہی وہ کافی بیمار ہو گیا۔ میری ماں مجھے کہتی کہ تم سے یسوع ناراض ہے، اس لیے تمہارا بیٹا بیمار ہے۔ ایک تو بیٹے کی بیماری میرے لیے تکلیف دہ تھی، اوپر سے میری ماں کی باتیں مجھے ذہنی خلفشار میں مبتلا کر رہی تھیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو شاید میرا امتحان ہی مقصود تھا اور میرا اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا تھا، تو بس یہ آزمائش کا ٹائم بھی گزر گیا۔ امید ہے کہ میرا اللہ مجھے اس کے بدلے آخرت میں اجر دے گا اور یقیناً وہ معصوم بچہ میرے جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ لازمی نہیں آپ کی ہر دعا دنیا میں ہی قبول ہو۔ ہماری وہ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتیں وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان دعاؤں کے بدلے بھی اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بہتر اجر دیں گے۔ اور آخر میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہوں گی جو کہ نئے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد یکدم ایموشنل ہو کر ہر کسی کو زبردستی اسلام پر قائل کرنا نہ شروع کر دیا کریں کہ ہیلو ماما ادھر بیٹھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کتنا اچھا ہے، یا ہیلو بردر،
ہیلو سسٹر، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ اسلام کتنا زبردست ہے۔ نہیں، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے اسٹڈی کیا ہے وہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا۔ لازمی نہیں آپ کے دل میں سچ کو پہچاننے کی جو تڑپ تھی وہ سب میں ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تبلیغ نہ کریں، مگر بات کرنے سے پہلے کم سے کم اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہاں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔